بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قواعد فقہیہ پر مشتمل کتاب الاشباح والنظائر جو امام ابن نجیم مصری حنفی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی تصنیف کردہ ہے، اس کے دروس کا سلسلہ چل رہا ہے اور تیسرا قاعدہ یعنی الیقین لا یزول بالشک، اس کے اسباق چل رہے ہیں اور اس کے تحت جو ضمنی قواعد ہیں ہم وہ بیان کر رہے ہیں۔ آج جہاں سے سبق کا آغاز ہوگا وہ قاعدہ جو ہے وہ یہ ہے کہ الاصل اضافت الحادث الی اقرب اوقاتہ۔ ارشاد فرمائیں کہ اصل یہ ہے کہ حادث کی اضافت جو کی جائے گی وہ اس کے قریب ترین اوقات میں سے وقت کی طرف کی جائے گی۔ حادث کی جو اضافت اور نسبت کی جائے گی قریب ترین اوقات میں سے جو وقت ہوگا اس کی طرف کی جائے گی۔ حادث سے مراد کوئی واقعہ، کوئی معاملہ، جب کوئی واقعہ، جب کوئی معاملہ پیش آئے اور اس بارے میں جو ہے وہ شکوک پیدا ہو جائیں کہ یہ بہت پہلے واقع ہوا تھا یا اب واقع ہوا ہے، یا دو ایسے اوقات محتمل ہوں اس کے بارے میں کہ ایک جو ہے وہ ابعد ہو، بعید ہو، اور ایک جو ہے وہ اقرب ہو، تو اضافت حادث کے معاملے میں اصول یہی بنے گا کہ ہم جو ہے وہ اس حادث کی نسبت اقرب اوقات کی طرف کریں۔ ٹھیک ہے، تو جب حادث کے اوقات میں شکوک پیدا ہو جائیں تو پھر اس میں جو ہے وہ اقرب جو وقت ہوگا اس کی طرف اس کی نسبت کرنا جو ہے وہ زیادہ بہتر ہوگا بمقابلہ جو ہے وقت بعید کے۔ ٹھیک ہے، اب فرماتے ہیں کہ اس کے جو فروعات ہیں ان کے متعلق ارشاد فرماتے ہیں ما قدمناہ، وہ مسئلہ ہے جو ہم نے پیچھے بیان کیا ہے۔ ٹھیک ہے، فی ما لو رعا فی ثوبہ نجاسۃ وقد صلی فیہ ولا یدری متی اصابتہ یعیدها من آخر حدث احدثہ۔ پیچھے یہ مسئلہ گزرا تھا کہ کسی شخص نے نماز پڑھ لی ہے اور اس نے نماز پڑھنے کے بعد اپنے کپڑے پر نجاست دیکھی، اب اسے یہ نہیں پتا کہ وہ نجاست کب لگی ہے، تو فرماتے ہیں کہ وہ آخری حدث جو اسے پیش آیا ہے وہ اس کی طرف اس کی نسبت کرے گا۔ والمنی من آخر رقدۃ یلزمہ الغسل فی الثانیۃ عند ابی حنیفہ و محمد رحمہم اللہ تعالی۔ اور ارشاد فرمائیں کہ جہاں تک تعلق منی کا ہے تو ایسی صورت میں جو آخری اس کی نیند ہوگی تو اس کی طرف ہم اس کی نسبت کریں گے، یعنی وضو کے معاملے میں جو نجاست کا معاملہ ہے، میں نے اس پر آپ کو مثال دی تھی کہ کسی نے صبح جو ہے وہ کپڑے پہنے، نئے کپڑے پہنے، اب اس نے ظہر، عصر اور مغرب کی نماز ان کپڑوں میں پڑھی، تو اب اس نے جو ہے وہ اللہ آپ کا بھلا کرے عصر کے وقت جو ہے وہ وضو کیا تھا، اب اس نے عشاء میں اپنے کپڑوں پر نجاست دیکھی،
اور اب اسے پتہ نہیں ہے کہ یہ نجاست کب لگی ہے، تو ایسی صورت میں چونکہ عصر کے وقت اسے حدث واقع ہوا تھا، آخری حدث، تو یہ عصر کی نماز سے اگر پہلے اس کو یہ حدث واقع ہوا تھا، اس کے بعد اس نے عصر پڑھی تھی، تو عصر اور مغرب اور عشاء یہ تینوں دوبارہ لوٹ آئے گا، ان کا اعادہ کرے گا، کیونکہ آخری حدث وہی تھا جو عصر سے پہلے پہلے تھا۔ اور اسی طرح اگر کسی شخص نے جو ہے وہ عشاء کے وقت میں اپنے کپڑوں پر جو ہے وہ منی دیکھی اور دوپہر کو وہ سویا تھا، اب اسے پتہ نہیں کہ یہ منی جو ہے وہ کب کپڑوں پر لگی ہے، تو چونکہ آخری سونا اس کا ظہر کے وقت ہوا تھا، دوپہر کے وقت ہوا تھا، تو اس کے بعد جو اس نے نمازیں وغیرہ ادا کی ہیں وہ درست شمار نہیں ہوں گی، ان کا اعادہ کیا جائے گا۔ اور دوسری صورت میں تو اس پر غسل بھی واجب ہوگا، تو فرمائیں کہ یلزمہ الغسل فی الثانیتی، دوسری صورت میں اس پر جو ہے وہ غسل بھی لازم ہوگا، عند ابی حنیفہ و محمد، امام اعظم ابو حنیفہ اور امام محمد رحمہ اللہ تعالی کے نزدیک۔ وَإِن لَمْ يَتَذَكَّرْ احتلاما، اگرچہ اسے احتلام یاد نہ ہو، پھر بھی جو ہے اس پر غسل احتیاطاً جو طرفین ہیں ان کی طرف سے لازم ہوگا۔ وفی البدائع، اور آگے البدائع الصناع کے حوالے سے ارشاد فرمائیں کہ بدائع الصناع میں یہ ہے مسئلہ کہ یعید من آخری محتلما، انہوں نے اس مسئلے میں کہ اگر کسی کے کپڑوں پر منی وغیرہ کے آثار ہیں اور اس سے پتہ نہیں کہ یہ کب لگے ہیں، تو صاحب بدائع جو ہے وہ نیند کا اعتبار نہیں کرتے، بلکہ وہ فرماتے ہیں کہ جو آخری اسے احتلام ہوا تھا، مثال کے طور پر اسے 2 دن پہلے احتلام ہوا تھا اور اس نے کپڑے جو ہے وہ نہیں بدلے، 2 دن سے وہی کپڑے ہیں، اب اسے جو ہے وہ منی کے اثرات نظر آتے ہیں، تو ایسی صورت میں 2 دن کی نمازوں کا اعادہ کرے گا، بھلے بیچ میں جو ہے وہ 2 3 مرتبہ سویا ہو۔ فرماتے ہیں سونے کا اعتبار نہیں ہوگا بلکہ احتلام کا اعتبار ہوگا، لیکن جو زیادہ سمجھ میں آ رہا ہے وہ طرفین کا قول ہے کہ احتیاطی طور پر جو ہے وہ آخری مرتبہ جو سویا ہے اگرچہ اسے احتلام یاد نہیں ہے تو وہ غسل کر لے۔ وقیل فی البول یعتبر من آخر ما بالا، اور اسی طرح فرمایا ہے باول کے متعلق، یعنی پیشاب اگر کپڑوں پر لگا ہوا اسے نظر آیا اور اسے یہ پتہ نہیں ہے کہ یہ کب لگے ہیں، تو اس میں اعتبار کیا جائے گا اس آخری مرتبے کا جب اس نے جو ہے وہ پیشاب کیا تھا، ٹھیک ہے۔ تو یہ اسی اصول کے تحت یہ مسائل چل رہے ہیں کہ اضافت الحادث الی اقرب اوقاتہ وفی الدم من آخر ما رعفا، اور خون اگر کپڑوں پر لگا ہے تو ایسی صورت میں جو آخری مرتبہ اس کی نکسیر پھوٹی ہے اس کے بعد کی جو ہے وہ نماز وغیرہ ان کا اعادہ کرے گا، یعنی اگر جو ہے وہ خون اس کو کپڑوں پر ایسا لگا ہے، یا ایسا شخص ہے جس کو اکثر جیسے عموماً گرمیوں کے موسم میں لوگوں کی نکسیر پھوٹتی ہے، تو اگر جو ہے اسے یہ معاملہ ہوتا رہتا ہے، تو اب خون نکلا اور اسے یہ پتا ہے کہ یہ ہے تو نکسیر کا، لیکن کب خون ناک سے نکلا ہے یہ اسے نہیں پتا، تو آخری مرتبہ جو ہوا تھا اس پر اسے محمول کیا جائے گا جو آخری مرتبہ اسے یاد ہے۔ اچھا اگر جو ہے یہ خون نکسیر وغیرہ کا نہ ہو یا ایسے آثار نظر آئیں، تو پھر ایسی صورت میں دیکھا جائے گا، مثال کے طور پر آخری مرتبہ اسے جو زخم لگا تھا، آخری مرتبہ جو ہے وہ کہیں مثال کے طور پر قصائی کی دکان پہ گیا تھا یا کوئی جانور ذبح کیا تھا، تو اس کی طرف ہم اس کو لوٹائیں گے۔ اچھا ولو فتق جبتن، اور اگر کسی نے جبہ، جبہ مطلب قمیص یا وہ جو جبہ پہنا جاتا ہے، فتقہ کا معنی ہوتا ہے اس کو ادھیڑ لینا، اس کے داغوں کو توڑ دینا۔ ولو فتق جبتن فوجد فیہا فارۃ میتۃ، اب کوئی شخص جو ہے وہ جبہ پہنا کرتا تھا، اچھا جبے مختلف طرح کے ہوتے ہیں، ایک جبہ ایسا ہوتا ہے کہ جو بالکل ایک ہی کپڑا ہوتا ہے جسے پہنا جاتا ہے، اور ایک جبہ پہلے زمانے میں سردیوں کے موسم میں پہنا جاتا تھا جس میں 2 3 تہیں ہوا کرتی تھی، جیسے عموماً ہمارے یہاں آج کل کے دور میں جو جیکٹ پہنے جاتے ہیں،
اب یہ جو جیکٹ آپ نے دیکھے ہوں گے، اس میں باہر کا کپڑا دوسرا ہوتا ہے، اندر کا کپڑا دوسرا ہوتا ہے، اور اس کے بیچ میں جو ہے روئی یا جو ہے وہ دوسری چیزیں جو ہیں وہ ڈالی جاتی ہیں جسم کو گرم رکھنے کے لیے، ٹھیک ہے۔ تو اگر کسی شخص نے جو ہے وہ جبے کو یا جیکٹ یا کوٹ وغیرہ کو پھاڑا، یعنی اس کی سلائی جو ہے وہ کھول دی، اور پھر اس نے اس کے اندر ایک مردہ چوہا پایا، فوجد فیہا فارۃ میتۃ ولم یعلم متی دخلت فیہا، اب اسے یہ نہیں پتا کہ یہ چوہا اس جبے میں داخل کب ہوا ہے۔ یعنی بعض اوقات ایسا ہوتا ہے جیسے گھر کے اندر چوہے وغیرہ ہوتے ہیں، اب وہ جیکٹ کے اندر گھس گئے، اس کی جیب میں گھس گئے، اور جیب کی کے کپڑے کو پھاڑ کر جو ہے وہ اندر چلا گیا اور مر گیا۔ اب اسے یہ نہیں پتا کہ یہ چوہا مرا کب ہے۔ فَإِن لَمْ يَكُنْ لَهَا ثَقْبٌ، ارشاد فرماتے ہیں، اب یہاں سمجھیے گا، فرماتے ہیں کہ اگر کپڑے میں کوئی سوراخ وغیرہ، شگاف وغیرہ نہیں ہے، فَإِن لَمْ يَكُنْ لَهَا ثَقْبٌ، اگر کپڑے میں کوئی شگاف وغیرہ نہیں ہے، پھٹا ہوا کہیں سے نہیں ہے، یعید الصلاۃ مذ یوم وضع القطن فیہا، تو فرماتے ہیں کہ یہ نماز کو اس وقت سے، اس دن سے دہرائے گا جب اس نے اس جبے کے اندر روئی بھری تھی۔ جیسے میں نے آپ کو بتایا نا کہ اس میں روئی بھری جاتی ہے سردیوں کے موسم کے لیے، تو جب اس نے روئی بھری تھی یا سلائی اس کی ہوئی تھی تو اس وقت سے نمازیں دہرائے گا، کیونکہ اندر کوئی شگاف کوئی ہے نہیں، تو اس کا مطلب ہے چوہا پہلے سے مرا ہوا تھا اور وہ روئی وغیرہ کے اندر مکس ہو کر آ گیا تھا۔ وَإِن كَانَ فِيهَا ثَقْبٌ، لیکن اگر جو ہے اس جبے کے اندر سوراخ موجود ہے، شگاف موجود ہے، تو فرماتے یعیدها من ثلاثۃ ایام، تو اب وہ اپنی نمازیں 3 دنوں کی لوٹائے گا۔ وقد عمل الشیخان بهذه القاعدۃ، اور فرماتے ہیں کہ جو شیخین ہیں یعنی صاحبین، انہوں نے اسی قاعدے پر عمل فرمایا، فحکم بالنجاست البئر اذا وجدت فيها فارۃ میتۃ من وقت العلم بها من غیر اعادۃ شیء۔ اچھا، جو صاحبین ہیں انہوں نے اسی قاعدے پر عمل کیا، اور انہوں نے یہ فرمایا کہ اگر کنویں کے اندر جو ہے کوئی چوہا پایا جائے، مردہ چوہا پایا جائے، تو اب کنویں کی ناپاکی کا حکم تو ہوگا، فحکم بنجاست البئر، انہوں نے کنویں کی ناپاکی کا حکم تو لگایا، لیکن کب سے کب تک؟ تو فرمایا کہ اذا وجدت فیہا فارۃ میتۃ من وقت العلم بہا، جب آپ کو اس کے گرنے کا علم ہوا ہو، ٹھیک ہے، اس وقت سے جو ہے اس کی نجاست کا حکم لگایا جائے گا، من غیر اعادت شیء، بغیر کسی چیز کی اعادے کا، یعنی جب آپ کو پتا چلا کہ اس کے اندر مردہ چوہا پایا گیا ہے تو اسی وقت سے نجاست کا حکم لگے گا۔ اور انہوں نے فرمایا کہ اس میں ہم جو ہے وہ اعادہ صلاۃ کا حکم نہیں لگائیں گے کہ بھئی اتنی نمازیں دوہرا لو، اتنے دن کی اتنے وقت کی نمازیں دوہراؤ، دوہرانے کا نہیں ہے، جیسے ہی پتا چلا تو اس وقت سے وہ کنواں ناپاک ہوگا، لأن وقوعها حادث، اب ذرا سمجھیے گا کہ صاحبین نے جو ہے وہ اس کے کیا کہتے ہیں کنویں کے نجس ہونے کا حکم اس وقت سے لگایا جب آپ کو پتا چلا کہ اس میں چوہا گرا ہے، یعنی نظر آ گیا یا کسی نے بتا دیا، اور کوئی نماز وغیرہ کے اعادہ نہیں ہوگا۔ تو وجہ کیا ہے جناب، اور اس قاعدے پر عمل کیسے ہو رہا ہے، تو سمجھیے گا، فرماتے ہیں کہ لأن وقوعها حادث، کیونکہ چوہے کا گرنا جو ہے یہ ایک حادث ہے، ایک امر حادث ہے، فیضاف الی اقرب اوقاتہ، لہذا اس کو ہم اس کے اقرب اوقات کی طرف اس کی اضافت کریں گے، ٹھیک ہے، اور اقرب اوقات یہ ہے کہ آپ کو گویا کہ ابھی پتہ چلا ہے، لہذا اس کا مطلب ہے کہ یہ ابھی گرا ہے، ٹھیک ہے۔
وخالف الامام الاعظم رحمہ اللہ تعالی، اور امام اعظم رحمۃ اللہ تعالی علیہ، اچھا یہ شیخین نے جو ہے یہ قول بیان کیا، شیخین سے مراد امام محمد اور امام ابو یوسف۔ اچھا جہاں تک بات ہے سوری شیخین سے صاحبین نے یہ بات بیان کی ہے۔ اچھا جہاں تک امام اعظم کے مذہب کا مسئلہ ہے تو امام اعظم فرماتے ہیں کہ میں اس مسئلے میں ان کی مخالفت کرتا ہوں، یعنی امام اعظم رحمۃ اللہ تعالی علیہ جو ہے وہ وقت علم سے نجاست کا حکم نہیں لگاتے، اور انہوں نے اس معاملے میں جو ہے وہ ان کی مخالفت فرمائی۔ فاستحسن اعادت صلاۃ ثلاثۃ ایام، تو لہٰذا امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے 3 دن کی نمازوں کا اعادہ کرنا جو ہے وہ مستحسن یعنی زیادہ بہتر جانا، یا بطور استحسان کے 3 دن کی نمازوں کا ذکر فرمائیں اعادے کے حوالے سے۔ ان کانت منتفقتاً، اب امام اعظم اس میں ایک شرط لگاتے ہیں، وہ یہ فرماتے ہیں کہ اگر وہ چوہا جو ہے وہ پھول کر پھٹ گیا، او منتفق من او متفسختاً، یا تو وہ پھولا ہوا ہو یا جو ہے وہ پھٹ گیا ہو، تو 3 دن کی نمازوں کا حکم ہوگا اعادے کا۔ وَإِلَّا فَمُنْذُ يَوْمٍ وَلَيْلَةٍ، اور اگر چوہا جو ہے وہ پھولا پھٹا نہیں ہے تو پھر 1 دن اور 1 رات کی نمازوں کے اعادے کا حکم لگایا جائے گا، عملاً بالسبب ظاہر، سبب ظاہر پر عمل کرتے ہوئے، ٹھیک ہے۔ دون الموہوم، اور محض وہم پر عمل نہیں کیا جائے گا بلکہ سبب ظاہر کو دیکھا جائے گا۔ سبب ظاہر کا مطلب یہ ہے کہ جانور جب پانی میں گرتا ہے تو 3 دن 3 راتوں میں وہ پھولتا اور پھٹتا ہے، اگر وہ پھول پھٹ گیا تو اس کا مطلب ہے اس کو 3 دن یا اس سے زیادہ ہو رہا ہے، اور اگر جو ہے وہ ابھی تک اس کا جسم سلامت ہے، پھولا نہیں پھٹا نہیں، تو اس کا مطلب ہے اس کو 1 2 دن ہو رہے ہوں گے، تو اس لیے سبب ظاہر پر امام اعظم نے عمل کیا، اور یہ زیادہ مناسب نظر آ رہا ہے۔ دون الموہوم، امام اعظم فرماتے ہیں کہ ہم محض وہم پر عمل نہیں کریں گے، ٹھیک ہے، احتیاطاً۔ اچھا کل مجروح اذا لم يزل صاحب فراش حتى مات يحال به علی الجرح، فرماتے ہیں یہ بالکل اسی طرح ہے وہ شخص کہ جس کو زخم لگ جائے، مجروح جس کو زخم لگ جائے، اذا لم یزل صاحب فراش، اور وہ جو ہے اس زخم کی وجہ سے صاحب فراش رہے، حتی ماتا یہاں تک کہ اس کا انتقال ہو گیا، تو فرماتے ہیں یحال به علی الجرح، تو فرماتے ہیں کہ اس کی موت کا جو دار و مدار ہوگا اور موت کی جو وجہ ہوگی وہ وہی زخم ہوگا، ٹھیک ہے۔ اس مسئلے کو انہوں نے اسی پر قیاس کیا۔ اچھا آگے فرماتے ہیں وہ منہا، اسی قاعدے کی مزید فروعات بیان کرتے ہیں کہ لو کان فی ید رجل عبد، اگر کسی شخص کے قبضے میں کوئی غلام ہو، فقال رجل، اور وہ شخص کہے، اچھا دوسرا شخص اس کو کہے، ایک شخص کے پاس غلام ہو اور دوسرا شخص اسے کہے کہ فقعت عینہ، کہ میں نے اس غلام کی آنکھ پھوڑ دی ہے، وہوا فی ملک البائع، جبکہ وہ جو تھا بائع کی ملک میں تھا، یعنی بیچنے والے کی ملک میں تھا، ایک شخص نے کہا کہ میں نے اس کی آنکھ پھوڑ دی، وقال المشتری، اور خریدنے والا کہے فقعتہ وہو فی ملکی، مشتری کہے کہ نہیں میں نے اس کی آنکھ پھوڑی ہے جبکہ یہ میری ملکیت میں تھا، فالقول للمشتری، تو بات مشتری کی مانی جائے گی، فیاخذ ارشہ، تو وہ پھر اس کا ارش لے لے گا۔ کیا مطلب ہے؟ دیکھیے بات یہ ہے کہ ایک چیز جو ہوتی ہے وہ پہلے بائی کی ملکیت میں ہوتی ہے، یعنی بیچنے والے کی ملکیت میں ہوتی ہے، پھر وہاں سے ٹرانسفر ہو کر مشتری کی ملکیت میں جاتی ہے، تو حادث کی نسبت جو ہے اقرب اوقات کی طرف کریں گے، تو اقرب اوقات جو ہوں گے وہ مشتری کی ملکیت والے ہوں گے، کیونکہ مشتری کی ملکیت میں وہ چیز بعد میں آئے گی،
لہٰذا مشتری کی بات مانی جائے گی اور مشتری سے اس کا عرش جو ہے وہ لیا جائے گا۔ ومنہا، اور انہی مسائل میں سے ایک مسئلہ یہ بھی ہے کہ ادعت ان زوجہا ابانہا فی المرض وصار فارا فترث۔ ارشاد فرماتے ہیں کہ اگر کسی عورت نے اس بات کا دعویٰ کیا کہ اس کے شوہر نے اسے مرض موت میں جو ہے وہ طلاق بائنہ دے دی تھی، یعنی شوہر حالت مرض میں تھا اور مرض موت میں تھا، اس کا انتقال ہونے والا تھا، اور اس وقت اس نے جو ہے اس کو طلاق بائنہ دے دی۔ عورت یہ دعویٰ کرتی ہے وصار فارن، اور وہ جو ہے فرماتے ہیں وہ فار بالطلاق ہو گیا، فترسو، لہذا اس عورت کو جو ہے وہ وراثت ملے گی۔ وقالت الورثۃ ابانہا فی صحتی، اور دیگر ورثاء کہتے ہیں کہ اس کو طلاق بائنہ تو ہوئی ہے لیکن شوہر نے اس کو مرض موت میں نہیں بلکہ حالت صحت میں طلاق بائنہ دی تھی، فلا ترث، تو پھر جو ہے وہ اسے وراثت نہیں ملے گی اس حیثیت سے۔ تو کان القول قولها، تو ایسی صورت میں جو ہے اس عورت کا قول معتبر ہوگا، فترث، اور اسے وراثت ملے گی، کیونکہ جو مرض موت کا وہ دعویٰ کر رہی ہے تو حادث کو ہم اقرب اوقات کی طرف پھیریں گے تو اقرب اوقات جو ہے وہ مرض موت ہے، نہ کہ حالت صحت ہے، ٹھیک ہے۔ وخرج عن هذا الاصل مسألة الكنز من مسائل شتى من القضاء، فرماتے ہیں کہ یہ جو اصول ہم نے بیان کیا ہے اس اصول سے ایک مسئلہ خارج ہے جو کہ کنز الدقائق میں مذکور ہے، کتاب القضاء میں مسائل شتہ میں، یعنی جو متفرق مسائل ہوتے ہیں کتاب القضاء کے، ان میں جو ہے ایک مسئلہ ہے کنز الدقائق میں، وہ مسئلہ جو ہے اس اصول سے خارج ہے۔ وہ مسئلہ کیا ہے کہ ان مات ذمی، اگر کوئی ذمی کافر مر جائے، فقالت زوجته اسلمت بعد موته، اب اس کی بیوی کہے کہ میں اس کے موت کے بعد مسلمان ہو گئی تھی، وقالت الورثۃ، اور اس کے جو ورثاء ہیں وہ کہیں کہ اسلمت قبل موته، کہ عورت جو ہے شوہر کے مرنے سے پہلے مسلمان ہوئی، فالقول لہم، اب دیکھیے اقرب اوقات کے حساب سے دیکھیں تو عورت کی بات ماننی چاہیے، کیونکہ عورت کہہ رہی ہے کہ میں اس کے مرنے کے بعد مسلمان ہوں، جبکہ ورثاء کہہ رہے ہیں کہ پہلے مسلمان ہوئی، تو ایسی صورت میں تو عورت کی بات ماننی چاہیے، لیکن فرماتے ہیں کہ فالقول قول لہم، یہاں اس مسئلے کا الٹ ہو گیا اور اس کے ورثاء کی بات مانی جا رہی ہے جو کہ ابعاد اوقات کو بیان کر رہے ہیں۔ کیوں؟ مع ان الاصل المذکور یقتضی ان یکون القول قولها، حالانکہ اصل جو مذکور ہے وہ اس بات کا تقاضا کرتا ہے کہ بات جو ہے وہ عورت کی مانی جائے، وہ بھی قال زفر، اور یہی قول امام زفر نے بیان کیا ہے، امام زفر فرماتے ہیں کہ عورت کی بات مانی جائے، تو یہاں پر جو ہے ہم وہ رسا کی بات مان رہے ہیں۔ وَإِنَّمَا خَرَجُوا عَنْ هَذِهِ الْقَاعِدَةِ، فرماتے ہیں کہ یہ جو فقہا ہیں انہوں نے اس مسئلے کو اس قاعدے سے اس لیے نکالا ہے، فیہا، اس مسئلے میں، لِأَجَلِ تحکیم المال، تحکیم، اچھا اس میں ایک لفظ ہے، میں مجھے دیکھنے دیں ایک منٹ، اچھا یہ ہے تحکیم حال، ٹھیک ہے، تحکیم حال، تو فقہا نے جو ہے اس مسئلے میں اس اصول سے خارج ہوئے ہیں، لِأَجَلِ تحکیم الحال، تحکیم حال کی وجہ سے، وہ ہوا، اور وہ یہ ہے کہ ان سبب الحرمانی ثابت فی الحال فیثبت فی ما مضى، کہ حرمان کا جو سبب ہے یعنی وراثت سے جو محروم ہونے کا سبب ہے وہ ثابت فی الحال ہے، ٹھیک ہے، تو فیثبت فیما مضى، لہذا وہ جو ہے گزشتہ زمانے میں بھی ثابت ہو جائے گا، ٹھیک ہے۔ اچھا اس مسئلے کی تھوڑی سی میں آپ کو وضاحت کر دوں، ایک منٹ ذرا صبر کیجیے گا۔
اچھا مسئلہ یوں ہے، ایک عورت ہے، وہ کہتی ہے کہ اس کا جو شوہر تھا ذمی کافر تھا، جب وہ مرا تو اس کے مرنے کے بعد میں نے اسلام قبول کیا ہے۔ تو اس سے کیا ثابت ہو رہا ہے، ذرا بات کو سمجھیے گا۔ عورت یہ ثابت کرنا چاہ رہی ہے کہ انتقال کے وقت ان دونوں کا، یعنی میاں بیوی دونوں کا جو دین تھا وہ ایک ہی تھا، کیونکہ انتقال سے پہلے عورت بھی کافرہ تھی، شوہر بھی ذمی کافر تھا۔ تو عورت یہ ثابت کرنا چاہ رہی ہے کہ ہمارا دین جو ہے وہ انتقال سے پہلے پہلے ایک ہی تھا، لہٰذا چونکہ انتقال کے وقت اور انتقال سے پہلے دین ایک ہی تھا، اس لیے عورت گویا یہ مطالبہ کرنا چاہ رہی ہے کہ اسے جو ہے وہ وراثت میں سے حصہ دیا جائے۔ ٹھیک ہے، وہ اس بات کا دعویٰ کر رہی ہے۔ اچھا ورثہ کہہ رہے ہیں کہ نہیں، اس نے اسلام قبول کیا ہے اس کی موت سے پہلے پہلے۔ اچھا اگر موت سے پہلے اسلام قبول کرنا ثابت ہو جائے گا تو اختلاف دین آ جائے گا، اختلاف دین کی وجہ سے جو ہے وہ حرمان ثابت ہو جاتا ہے۔ حرمان کا مطلب ہے کہ وہ وراثت سے محروم ہوگی، کیونکہ اس کے انتقال سے پہلے پہلے یہ مسلمان ہو چکی تھی۔ ٹھیک ہے، تو وہ رسا کہتے ہیں کہ بھائی اس انتقال سے پہلے پہلے جو ہے وہ مسلمان ہو چکی تھی، اس لیے جو ہے ذمی شوہر کی وراثت میں سے اس کو حصہ نہیں ملے گا۔ ٹھیک ہے، اچھا قاعدے کے حساب سے دیکھا جائے جو اوپر ہم نے بیان کیا ہے، اس اعتبار سے تو عورت کی بات معتبر ہونی چاہیے، کیونکہ وہ قریب جو ہے اوقات میں سے قریب ترین وقت بیان کر رہی ہے، بعد انتقال کا وقت بیان کر رہی ہے۔ تو قاعدے کے اعتبار سے تو اس کی بات ماننی چاہیے، اور اگر ہم اس کی بات مانیں گے، اور امام ظفر نے بھی یہی قول دیا، تو اس اعتبار سے تو اس کو وراثت میں سے حصہ مل جائے گا۔ ٹھیک ہے، لیکن جو جمہور احناف ہیں وہ فرماتے ہیں کہ ہم اس مسئلے میں اس قاعدے کو نکال دیں گے، خارج کر دیں گے، اور ہم ورثہ کی بات کو معتبر مانیں گے۔ ٹھیک ہے، اب وجہ کیا ہے کہ آپ اس مسئلے کو جو ہے اس قاعدے سے کیوں نکال رہے ہیں؟ بات یہ ہے کہ اس صورت میں بیوی کے حق میں میراث سے محرومی کا سبب وہ کیا ہے؟ وہ یہ ہے کہ وارث اور مورث کے دین میں اختلاف ہے۔ اچھا اب عورت مسلمان تو ہو چکی ہے بہرحال، قبل وراثت وہ قبل انتقال مسلمان ہوئی تھی یا بعد انتقال ہوئی تھی، فی الحال اس کی جو حالت اور کیفیت ہے وہ یہ ہے کہ عورت جو ہے چونکہ اس کا دین بدل چکا ہے اور اس کے شوہر کا دین دوسرا تھا، اب یہ بات تو متحقق ہے فی الحال اور ثابت ہے فی الحال کہ عورت جو ہے وہ محروم ہے، کیونکہ سبب حرمان اب پایا جا رہا ہے اور وہ ہے اختلاف دین۔ تو جب یہ فی الحال ثابت ہے تو ہم زمانہ ماضی میں بھی ثابت کریں گے، تو جب زمانہ ماضی میں ثابت کریں گے تو پھر اس اعتبار سے ہم ورثہ کا قول معتبر مانیں گے۔ اس لیے فرمایا کہ لأجل تحکیم الحال، کیونکہ تحکیم حال کی وجہ سے ہم یہاں پر یہ معاملہ ورثہ کے حق میں فیصلہ دے رہے ہیں اس معاملے میں، وہوا ان سبب، اور تحکیم حال یہ ہے ان سبب الحرمان ثابت فی الحال، کہ فی الحال جو ہے وہ سبب حرمان پایا جا رہا ہے اور وہ ہے اختلاف دین، فیثبت فیما مضی، تو لہٰذا یہ ماضی میں بھی گزشتہ زمانے میں بھی ثابت قرار پائے گا۔ ومما فرعته علی الاصل، اور ومما فرعته علی الاصل ما فی یتیمیتی وغیرها، فرماتے ہیں اور انہی مسائل میں سے وہ جن کو میں نے اس اصل پر متفرع کیا ہے، ما فی الیتیمتی وغیرہ، جو کہ یتیمہ اور اس کے علاوہ دیگر کتابوں میں مذکور ہیں، وہ کون سے ہیں؟ ولو اقر لوارث ثم مات، اگر کسی نے وارث کے لیے کسی مال کا اقرار کیا پھر اس کا انتقال ہوا، تو فقال المقر لہو، تو مقر لہو نے کہا اقر فی الصحۃ، کہ اس شخص نے جو ہے وہ حالت صحت میں اقرار کیا تھا،
وقالت الورثۃ فی مرضه، اور ورثہ کیا ہے کہ حالت مرض میں اقرار کیا تھا۔ اب یہ کیا مسئلہ ہے؟ مسئلہ یہ ہے کہ بھائی دیکھیں، کوئی شخص جو ہے وہ اقرار کرتا ہے، اقرار آپ پڑھ چکے ہوں گے اور میں اس کے بارے میں پہلے بھی بتا چکا ہوں کہ بھائی اقرار میں یہ ہوتا ہے کہ بندہ کسی کا مال اپنے اوپر لازم کر دیتا ہے۔ تو مثال کے طور پر اس کے ورثاء میں سے اس کا بیٹا تھا، تو اس نے کہا کہ بھائی میرے بیٹے کے 10 لاکھ روپے میرے اوپر لازم ہیں، تو اس نے اقرار کیا، تو اقر لوارث، اپنے کسی وارث کے لیے اقرار کیا، ثم مات، پھر کچھ دنوں کے بعد اس کا انتقال ہو گیا۔ اب جس کے لیے اقرار کیا تھا ورثاء میں سے، وہ کہتا ہے کہ اقر فی الصحۃ، اس نے حالت صحت میں اقرار کیا تھا، ٹھیک ہے۔ وقالت الورثۃ فی مرضه، اور ورثاء کہتے ہیں کہ حالت مرض میں اس نے اقرار کیا تھا۔ تو اب اگر حالت مرض کی بات ہوگی تو اس میں جو ہے وہ معاملات کچھ مختلف ہوں گے، اس کے اقرار کو معتبر نہیں جانا جائے گا، حالت صحت میں اس کا اقرار معتبر ہوگا۔ تو اب ورثاء اس بات پر زور دے رہے ہیں کہ اس نے حالت مرض میں جو ہے وہ اقرار کیا تھا، جبکہ جو مقر لہو ہے وہ کہتا ہے کہ صحت میں اس نے اقرار کیا تھا، فالقول قول الورثۃ۔ تو لہٰذا جو اقرب اوقات ہے وہ ورثہ والا مسئلہ، کیونکہ اس نے حالت مرض میں یہ بات کہی ہے، ورثہ اس بات کا دعویٰ کرتے ہیں، تو فالقول قول الورثۃ، تو پھر ایسی صورت میں ورثہ کی بات مانی جائے گی، والبینۃ بینۃ المقر لہ، اور مقر لہو جو ہوگا وہ بینہ قائم کرے گا، گواہ لے کر آئے گا، اگر وہ گواہ لے آتا ہے تو پھر اس کی بات مانی جائے گی، لیکن وَإِن لَمْ يَقُمْ بِبَيِّنَةٍ، تو اگر وہ جو ہے بینہ قائم نہیں کر سکا، ٹھیک ہے، اراد استحلافہ، اور وہ استحلافہم، اور وہ یہ کہتا ہے کہ بھئی میں گواہی تو نہیں دے سکتا، لیکن میں یہ چاہتا ہوں کہ ورثہ جو بات کر رہے ہیں وہ جو ہے قسم کھا لیں کہ جو آ، وہ تھا جس کا انتقال ہوا تھا، جس نے اقرار کیا تھا، مقر جو تھا، اس نے جو ہے وہ حالت مرض کے اندر اقرار کیا تھا، فَلَهُ ذَلِكَ، تو فرماتے ہیں کہ مقر لہو کو یہ اختیار ہوگا کہ وہ اگر بینہ قائم کر سکتا ہے تو بہت اچھی بات، اور اگر نہیں کر سکتا تو وہ کہے کہ یہ لوگ قسم کھا لیں۔ اگر وہ رسا قسم کھا لیتے ہیں تو فیصلہ وہ رسا کے حق میں ہو جائے گا، اور اگر وہ قسم کھانے سے انکار کر دیتے ہیں تو پھر فیصلہ جو ہے وہ مقر لہو کے حق میں ہو جائے گا۔ آگے فرماتے ہیں وَمِمَّا فَرَّعْتُهُ عَلَى هَذَا الْأَصْلِ قَوْلُهُم، اور فرماتے ہیں انہی مسائل میں سے وہ جس کو میں نے جو ہے اس مسئلے پر متفرع کیا، وہ یہ ہے، فقہا کا یہ قول ہے کہ لو مات مسلم وتحتہ نصرانیۃ، کہ اگر کوئی مسلمان انتقال کر جائے اور اس کے نکاح میں اس کے ماتحت کوئی نصرانیہ عورت ہو، فجاءت مسلمتن بعد موتہ، اب وہ اس کے مرنے کے بعد حالت اسلام میں آئے، یعنی ظاہر ہو جائے، وقالت اسلمت قبل موتہ، اور وہ یہ کہے کہ میں تو اس کے مرنے سے پہلے پہلے مسلمان ہو گئی تھی، وقالت الورثۃ اسلمت بعد موتہ، اور ورثہ کہیں کہ نہیں یہ تو اس کے مسلمان ہونے اس کے انتقال کے بعد مسلمان ہوئی ہے۔ یہاں پہ بھی وہی بات ہے کہ وہ جو ہے اگر اس کے موت کے بعد اگر موت سے پہلی مسلمان ہونے کا دعویٰ کرتی ہے تو اتحاد دین ہو جائے گا، اور وہ اس کی وراثت میں سے حصہ پائے گی کیونکہ شوہر مسلمان تھا۔ اور اگر وہ یہ کہتی اگر ورثہ جو کہہ رہے ہیں کہ یہ بعد موت جو ہے وہ مسلمان ہوئی ہے تو پھر اس کو وراثت میں سے حصہ نہیں ملے گا۔ تو اب ایسی صورت میں کیا ہوگا؟ دیکھیے، لو مات مسلم وتحتہ نصرانیۃ فجاءت مسلمۃ بعد موتہ وقالت اسلمت قبل موتہ وقالت الورثۃ اسلمت بعد موتہ فالقول لهم، تو اب جو ہے وہ ورثاء کی بات مانی جائے گی، کما ذکرہ الزیلعی فی مسائل شتیٰ، جیسے امام جمال الدین زیلعی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے مسائل مختلفہ کے اندر جو ہے اس کو ذکر کیا ہے، کیونکہ یہاں پر عورت کا مقصد جو ہے وہ نظر آ رہا ہے کہ وہ وراثت میں سے حصہ پانا چاہتی ہے۔ خرج عن هذا الاصل، آگے ارشاد فرمائے اور وہ مسائل جو اس اصول سے خارج ہیں۔ مزید ایک مسئلہ اور بیان فرماتے ہیں کہ جو اس اصل اور اصول سے جو ہے وہ خارج ہے۔
وہ کیا ہے؟ فرمایا کہ لو قال القاضی بعد عزله لرجل، اب قاضی صاحب ہیں، قاضی کو معزول کر دیا گیا، معزول ہونے کے بعد یعنی اسے منصب سے ہٹا دیا گیا، جیسے ہمارے یہاں ججز وغیرہ جو ہے وہ ریٹائر ہو جاتے ہیں، تو ریٹائرمنٹ کے بعد معزول ہونے کے بعد قاضی کہے لرجل، کسی شخص کو کہے اخذت منک الفا ودفعتها الى زید، وہ یہ کہے کہ کسی کو کہے کہ میں نے تجھ سے 1,000 دراہم یا دنانیر وغیرہ لیے تھے اور وہ میں نے زید کو دے دیے، ودفعتها الى زید، اور وہ میں نے زید کو دے دیے، قضیت بها علیک، کیونکہ قاضی کہتا ہے کہ میں نے ان دراہم کے ذریعے جو ہے تیرے اوپر، علا کے ساتھ جب قضا آتا ہے تو اس کا معنی ہوتا ہے خلاف فیصلہ کرنا، تو میں نے ان دراہم کی وجہ سے تیرے خلاف فیصلہ کیا۔ فقال الرجل، تو اس شخص نے قاضی کو کہا کہ اخذتها ظلما بعد العزل، کہ اے قاضی تو نے وہ 1,000 دراہم یا دنانیر جو ہے وہ معزول ہونے کے بعد بطور ظلم کے لیے تھے۔ فالصحیح ان القول للقاضی، تو صحیح یہی ہے کہ قاضی کی بات لی جائے گی، مع ان الفعل حادث، باوجود اس کے کہ فعل حادث ہے، یعنی قرضہ لینا اور رقم لینا جو ہے یہ ایک حادث ہے، تو اصولی اعتبار سے جو ہے وہ فرماتے ہیں کہ فَكَانَ يَنبَغِي أَن يُضَافَ إِلَىٰ أَقْرَبِ أَوْقَاتِهِ وَهُوَ وَقْتُ الْعَزْلِ، کہتے ہیں کہ مناسب تو یہ تھا کہ اس کو اقرب اوقات کی طرف پھیرا جاتا، اور وہ معزول ہونے کا وقت ہے، جو شخص دعویٰ کر رہا تھا کہ اخذتها ظلما بعد العزل، کہ یہ پیسے آپ نے بطور ظلم کے عزل معزول ہونے کے بعد لیے ہیں، تو اقرب اوقات کی طرف دیکھا جائے تو اس شخص کی بات کو مانا جائے گا، ٹھیک ہے، لیکن یہاں پر قاضی کی بات مانی جا رہی ہے، ٹھیک ہے۔ وبہ قال البعض، اور یہی بعض نے کہا ہے کہ اقرب اوقات کی طرف دیکھتے ہوئے اس شخص کی بات ماننی چاہیے، واختارہ السرخسی، اور امام سرخسی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے بھی اسی کو اختیار کیا ہے، لیکن فرماتے ہیں لیکن المعتمد الاول، لیکن معتمد قول جو ہے وہ پہلا قول ہے کہ قاضی کی بات کو مانا جائے گا، اگرچہ وہ اقرب اوقات میں نہیں ہے، بعید اوقات میں ہے، لأن القاضی اسندہ الی حالت منافیت بالزمان، فرماتے ہیں اس لیے کہ قاضی نے اس معاملے کو اس حالت کی طرف منسوب کر دی ہے، اسندہ کا معنی ہوتا ہے منسوب کر دینا، نسبت کر دینا، قاضی نے اس معاملے کی نسبت جو ہے اس حالت کی طرف کر دی ہے جو زمان کے منافی ہے، ٹھیک ہے۔ اچھا اس مسئلے کی تھوڑی سی تفصیل سمجھیے گا، وہ یہ ہے کہ اگر کوئی شخص جو ہے وہ قاضی کے معزول ہونے کے بعد دوسرے قاضی کے پاس جائے اور وہ یہ دعویٰ کرے کہ اس قاضی کے اوپر جو ہے وہ میرے 1,000 دراہم یا 1,000 دنانیر ہیں، ٹھیک ہے، اب قاضی کہے، یعنی جو معزول قاضی ہے وہ کہے کہ وہ 1,000 جو تھے وہ تمہارے اوپر میرے فیصلے کی وجہ سے لازم ہوئے تھے، یعنی قاضی یہ کہے کہ بھائی وہ جو میں نے تم سے 1,000 درہم لیے تھے وہ ایک فیصلہ تھا جس کی وجہ سے میں نے تم سے لیے تھے، اور میں نے جو ہے وہ زید کو دے دیے تھے، یعنی زید جو ہے وہ بھی اس مقدمے کا حصہ تھا، تو قاضی اپنے جواب میں یہ کہہ رہا ہے، لیکن وہ شخص یہ کہتا ہے کہ جناب قاضی صاحب آپ نے معزول ہونے کے بعد مجھ سے بطور ظلم کے وہ پیسے لیے تھے، آپ اس وقت معزول ہو چکے تھے، قاضی اس بات کا دعویٰ کر رہا ہے کہ میں نے حالت قضا میں وہ فیصلے وہ جو رقم تھی وہ آپ سے لی تھی، ٹھیک ہے، اور وہ جو ہے میں نے زید کو دے دی تھی،
تو اب ایسی صورت میں جو اقرب اوقات والا معاملہ ہے تو وہ تو اس شخص کے حق میں فیصلہ آنا چاہیے اور یہ کہا جائے کہ بھائی اس شخص کے پیسے بطور ظلم لیے گئے تھے، لیکن جو اکثر فقہا ہے وہ یہ کہتے ہیں کہ ہم یہاں قاضی کی بات مانیں گے۔ کیوں؟ لأن القاضی اسندہ الی حالت منافیت للزمان، کیونکہ قاضی نے اس معاملے کی نسبت ایک ایسی حالت کی طرف کی ہے جو زمان کے منافی ہے، یعنی جب وہ حالت قضا کی بات ہوگی تو پھر ایسی صورت میں یہ شخص جو دعویٰ کر رہا ہے یہ اس سے زمان نہیں لے سکے گا، لیکن معزول ہونے کے بعد اگر رقم ثابت ہو جاتی ہے تو پھر تو زمان بنے گا اس کے اوپر۔ تو ہو سکتا ہے اس مسئلے کو اور اس سچویشن کو یوں سمجھیے کہ کوئی شخص جو ہے وہ جج بنا ہوا تھا، اب اس نے جو ہے مختلف فیصلے وغیرہ کر دیے، اب لوگوں نے کہا کہ بیٹا صبر کرو، تم جب ریٹائر ہو جاؤ گے پھر ہم تمہارے ساتھ کیا کریں گے۔ اب جیسے ہی وہ ریٹائر ہو گیا، اب آپ ہمارے ملک کے حالات بھی دیکھیے، ہمارے یہاں بھی اس طرح کے معاملات ہوتے ہیں، جیسے ہی جج صاحب ریٹائر ہو گئے تو فوراً اس کے جو مخالفین تھے انہوں نے اس کے اوپر مقدمہ دائر کر دیا اور انہوں نے کہا کہ جی اس جج کے اوپر ہمارے اتنے پیسے ہیں۔ اب جج کہتا ہے کہ وہ میں نے اپنے منصب پہ رہتے ہوئے ان کے اوپر جو ہے لازم کیا تھا اور ان سے لے کر میں نے فلاں فلاں بندے کو وہ پیسے دے دیے تھے، وہ ریکوری کے پیسے تھے، لیکن یہ لوگ کہتے ہیں کہ نہیں، یہ تو ریٹائرمنٹ کے بعد اس نے یہ پیسے ہم سے لیے ہیں۔ تو اس میں چونکہ یہ لوگ جو ہے وہ رقم جو ہے دوبارہ نکالنا چاہ رہے ہیں قاضی سے، تو اس وجہ سے فقہا نے احتیاط کرتے ہوئے جو ہے وہ قاضی کو بچانے کے لیے اس مسئلے کو اس اصول سے خارج مانا اور قریب اوقات کی بجائے بعید اوقات کی طرف اس واقعے کی نسبت کر دی۔ وہ کرنا لکھا دوسرا مسئلہ ہے، اور اسی طرح فرماتے ہیں کہ اذا زعم الماخوذ منه انه فعله قبل تقلید القضاء، اور یہی حکم اس وقت بھی ہے کہ جب ماخوذ منہ، ماخوذ منہ کس کو کہتے ہیں؟ وہ شخص جس سے مال لیا جائے، ماخوذ منہ وہ شخص جس سے مال لیا گیا ہے، اس کا گمان یہ ہو کہ انہ فعلہ قبل تقلید القضاء، کہ اس نے جو ہے وہ تقلید قضا کا مطلب یہ ہوتا ہے، قلد یقلد، تقلید کا معنی جو لفظی ہے وہ یہ ہے کہ گلے میں پٹھا باندھ لینا، یعنی کسی کو کوئی ذمہ داری دے دینا۔ تو ماخوذ منہ جو ہے وہ یہ گمان کرتا ہے کہ اس نے عہدہ قضا سے پہلے، یعنی عہدہ قضا پر فائز ہونے سے پہلے یہ کام کیا تھا، تو اس وقت بھی جو ہے یہی حکم ہوگا۔ آگے فرمائے وخرج ایضا عنہ ما لو قال العبد لغیرہ بعد الاتق قطعت یدک وانا عبد۔ اچھا، اس مسئلے سے دوسرا مسئلہ بھی خارج ہوتا ہے، اور وہ یہ ہے، اس اصول سے خارج ہونے والا مسئلہ وہ یہ ہے کہ اگر جو ہے وہ غلام کہے لغیرہ، کسی اور کو کہے، بعد الاتق، آزاد ہونے کے بعد، کہ قطعت یدک، کہ میں نے تیرا ہاتھ کاٹا تھا، وانا عبد، اس حال میں کہ میں جو ہے وہ غلام تھا، اب اس نے اقرار کر لیا۔ وقال المقر له، مقر له، اور مقر له کہے، یعنی جس کو اس نے کہا ہے کہ میں نے تیرا ہاتھ کاٹا تھا، اب کسی کا ہاتھ وہاں اس نے کاٹا ہوگا تو اس نے اس کو کہا کہ بھئی جب میں نے تیرا ہاتھ کاٹا تھا تو اس وقت تو میں غلام تھا، تو مقر له کہے بل قطعتها وانت حر، تو نے تو میرا ہاتھ اس وقت کاٹا ہے جب تو آزاد تھا، تو کان القول للعبد، تو بات جو ہے وہ غلام کی مانی جائے گی، حالانکہ قریب ترین اوقات حریت والے تھے تو اس کو مانا جاتا، لیکن یہاں پر بھی ہم بعید وقت کی بات کو مانیں گے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ عبد ہونے کی صورت میں جو ہے اس پر تاوان جو ہے غالباً نصف آئے گا، اور اگر حریت کی حالت میں ہو تو تاوان اس پر جو ہے وہ ڈبل آئے گا، تو اس صورت میں اب یہ جو مقر لہو ہے ہو سکتا ہے یہ اس پر زیادہ تاوان کے چکر میں ہو، تو اس لیے جو ہے ہم غلام کی بات مانیں گے۔ وَكَذَا لَوْ قَالَ الْمَوْلَى لِعَبْدِهِ، اور اسی طرح اگر غلام اپنے آقا کو کہے، آقا اپنے غلام کو کہے، وَقَدْ عَاتَقْتُهُ عَاتَقَهُ، حالانکہ وہ اس کو آزاد کر چکا ہے، أَخَذْتُ مِنْكَ غَلَّةً،
कुल्ल शहरिन खमसत दराहिम व अंत अब्दुन। आका अपने गुलाम को कहता है कि मैंने तुझसे जो है वो आमदनी जो है वो ली है। कुल्ल शहरिन हर महीने, खमसत दराहिमिन कितने आमदनी की बात की है, हर महीने 5 दराहिम की। व अंत अब्दुन इस हाल में कि तू जो है वो गुलाम था, यानी मैंने तेरे ऊपर लाजिम किया था कि तू मुझे ला कर देगा। फ़क़ाल अल-मुअतक़, अब मुअतक़ गुलाम जो है वो कहे कि अखज़तहा बादल इत्क़ी, कि ये वादा तूने जो मुझसे किया है, मुआहदा किया है, वो तूने किया है इत्क़ के बाद का। तो कानल कौलु कौलुल मौला, तो ऐसी सूरत में मौला की बात यानी आका की बात जो है वो मानी जाएगी। ठीक है। वकदा अल वकील बिल बै, और इसी तरह वकील बिल बै का मामला है। वकील बिल बै का मतलब ये होता है कि आप किसी को वकील बनाते हैं कोई चीज बेचने का, कि भाई ये मेरा मोबाइल है, इसको ले जाकर बेचो। इज़ा क़ाल बिअतु व सल्लमतु क़ब्ल अल अज़्ल, वो कहता है कि मैंने जो है वो माजूल होने से पहले पहले ये चीज जो है वो बेच दी थी और मुश्तरी के हवाले कर दिया था। सल्लमतु क़ब्ल अल अज़्ली, मैंने मुश्तरी के हवाले ये चीज कर दी थी माजूल होने से पहले पहले, आपने मुझे जिस चीज का वकील बनाया था। वक़ाल अल मुवक्किलु, मुवक्किल जो है वो कहेगा कि बाद अल अज़्ली, तूने ये चीज जो है माजूल होने के बाद बेची है और सुपुर्द की है। तो कानल कौलु लिल वकील, तो ऐसी सूरत में भी वकील की बात मानी जाएगी। इन कानल मबीउ मुस्तहलकन, जबकि फरमाते हैं कि इसमें शर्त यह है कि मबी जो है वो मुस्तहलिक हो चुकी हो, यानी हलाक हो चुकी हो। वह इनका न काइमन, लेकिन अगर मबी अभी भी मौजूद हो तो फरमाते हैं कि फल कौलु कौलुल मुवक्किली, तो फिर ऐसी सूरत में मुवक्किल की बात मानी जाएगी। यानी मामला यूं है कि मिसाल के तौर पर किसी ने जो है वो एक शख्स को वकील बनाया, वकील बिल बै बनाया, कि भाई ये चीज है, मिसाल के तौर पर ये मोबाइल फोन है, इसको ले जाकर बेच दो। अब जो है वो अ, बाद में उस वकील को माजूल कर देता है वकालत से, यानी बाद में जो है वो ये ऐलान करता है कि भाई इसको कोई चीज बेचने की इजाजत नहीं है। अच्छा, अब हुआ यूं कि मबी जो है वो हलाक हो गया। मबी हलाक होने के बाद जो है वो, यानी जो चीज बेची गई थी वो हलाक हो गई। अब मुश्तरी आया बाई के पास और उसने कहा कि जनाब ये चीज तो हलाक हो गई है। तो अब बाई ने वकील को बुलाया और उससे पूछा कि हाँ भाई बताओ, तुमने वो चीज इसके सुपुर्द की थी या नहीं की थी। तो ये कहता है कि हुजूर मैंने बिल्कुल इसके सुपुर्द की थी, इसको बेचा था और माजूल होने से पहले पहले दिया था। और मौक्किल कहे कि नहीं, मुझे तो यूं लग रहा है कि तुमने माजूल होने के बाद जो है ये चीज अपनी तरफ से बेची है और सुपुर्द की, और बाद में ये चीज हलाक हो गई। अब ये मुश्तरी मेरे पास आकर मुझसे तावान मांग रहा है। तो फरमाते हैं कि अगर चीज हलाक हो चुकी है तो फिर हम वकील को बचाएंगे और वकील की बात मानेंगे। लेकिन अगर चीज मौजूद है तो फिर ऐसी सूरत में जो है वो मौक्किल की बात मानी जाएगी। वकता फी मसअलतिल गल्लती, और इसी तरह जो है वो आमदनी वाले मसअले में भी यही होगा। ठीक है। ला युसद्दक़ु फिल गल्लतिल काइमती, जो आमदनी कायम है, मौजूद है, उसमें जो है वो इरशाद फरमाते हैं कि उसकी तस्दीक नहीं की जाएगी। व मिम्मा वाफ़क़ल असला मा फिल निहायती, और फरमाते हैं कि वो मसअला जो उसूल के मुआफिक है, उसूल से मुराद वो जो उसूल हमने बयान किया है कि हादिस की निस्बत जो है वो अक़रब औक़ात की तरफ की जाएगी। फरमाते हैं उनमें से एक मसला ये भी है कि जो असल से मुआफ़िकत रखता है, जैसा कि निहाया के अंदर जो है वो मौजूद है, वो क्या है कि लव इअतक़ा अमतन, कि अगर किसी शख्स ने जो है वो अपनी लौंडी को आज़ाद कर दिया, सुम्मा क़ाल लहा, फिर उसने उसको आज़ाद करने के बाद कहा कि क़तअतु यदकी व अंति अमती, कि मैंने तेरा हाथ काटा था इस हाल में कि तू मेरी लौंडी थी। फ़क़ालत हिया, और उस औरत ने कहा कि क़तअतहा व अना हुर्रतुन, कि तुमने वो हाथ तो काटा है लेकिन इस हाल में कि मैं आजाद थी। फरमाते फल कौलु कौलुहा, तो ऐसी सूरत में अकरब औकात की तरफ निस्बत करते हुए उस लौंडी की बात मानी जाएगी। ठीक है।
کیونکہ مسئلہ یہ ہے کہ اگر جو ہے وہ آقا کی غلامی کی حالت میں اس کی بات مانی جائے تو ایسی صورت میں آقا پر تاوان وغیرہ اتنا نہیں بنے گا، لیکن آزادی کی صورت میں جو ہے وہ اس پر مکمل تاوان بنے گا. تو ہو سکتا ہے کہ آقا جو ہے وہ تاوان سے بچنے کے لیے جو ہے یہ بات کر رہا ہے کہ میں نے تیرا ہاتھ اس وقت کاٹا تھا جب تو میری کنیز تھی، لیکن اس نے کہا کہ جناب آپ نے تو ہاتھ اس وقت کاٹا ہے جب میں آزاد تھی، تو عورت کی بات مانی جائے گی. وَقَذَا فِي كُلِّ شَيْءٍ أَخَذَهُ مِنْهَا، اور ارشاد فرماتے ہیں اسی طرح ہر وہ چیز میں اس لونڈی کی بات مانی جائے گی کہ جو اس نے جو ہے وہ اس سے لی ہے. ٹھیک ہے. جو آقا نے باندی سے جو چیز لی ہے ہر اس چیز میں جو ہے وہ لونڈی کی بات مانی جائے گی. عند ابی حنیفہ و ابی یوسف، امام اعظم ابو حنیفہ اور امام ابو یوسف کے نزدیک، ذکرہ قبیل شہادہ تھی، اور صاحب نہایہ نے اس مسئلے کو کتاب الشہادات سے کچھ پہلے ذکر کیا تھا. ٹھیک ہے. اچھا اس سے آگے جو ہے وہ کچھ اور مسائل ہے. وہ تو جو هذه المسائل الى نظر دقیق للفرق بینہا، فرماتے ہیں یہ جو مسائل ہم نے بیان کیے ہیں یہ ان کے درمیان فرق کرنے کے لیے نظر دقیق کی محتاج ہیں. یہاں پہ نظر دقیق کی ضرورت ہے. انشاءاللہ اس نظر دقیق کو جو ہے ہم کل کے سبق میں بیان کریں گے. ٹھیک ہے جناب. آج کے سبق کے لیے ہم اتنا ہی رکھتے ہیں انشاءاللہ الکریم. باقی سبق جو ہے وہ ہم کل دیکھیں گے. لا يصدق في الغلة القائمة من، اس میں مولا اور غلام میں سے کس کے قول کی تصدیق نہیں ہوگی؟ ایک منٹ ذرا صبر کیجیے گا. پیچھے بیان تو ہوا ہے، پیچھے بیان تو ہوا ہے. یہ دیکھیں نا اس مسئلے کو اس پر جو ہے وہ قیاس کیا گیا تھا کہ لو قال المولا لعبدہ، کہ اگر آقا نے اپنے غلام کو کہا جبکہ وہ اسے آزاد کر چکا ہے کہ میں نے جو ہے وہ تم سے ہر مہینے جو ہے وہ 5 دراہم دینے کا معاہدہ کیا ہے اس حال میں کہ تو غلام تھا، تو آزاد ہونے والا غلام کہے کہ تم نے یہ معاہدہ لیا ہے آزادی کے بعد، تو بات جو ہے وہ مولا یعنی آقا کی مانی جائے گی. ٹھیک ہے. اچھا اسی طرح وکیل بالبیع کا معاملہ ہے. وکیل بالبیع میں معاملہ یہ تھا کہ اگر جو ہے وہ مبیع ہلاک ہو چکی ہے تو وکیل کی بات مانی جائے گی، اور اگر قائم ہے تو موکل کی بات مانی جائے گی. وَقَذَا فِي مَسْأَلَةِ الْغَلَّةِ لَا يُصَدَّقُ فِي الْغَلَّةِ الْقَائِمَةِ، اگر جو ہے وہ غلہ قائمہ ہو تو ایسی صورت میں جو ہے وہ اللہ آپ کا بھلا کرے ہم بات مانیں گے مولا کی، اور اگر جو ہے غلہ قائمہ نہ ہو تو ایسی صورت میں ہم جو ہے وہ غلام کی بات کو مانیں گے. جی اور کوئی سوال؟
اللہ اکبر.